سارے لوگ تاجر بن جائیں گے تو خدمت کون کرے گا؟ مصلی کون سنبھالے گا؟ مدرسوں کی زینت کون بنے گا؟ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، بہت لوگ ملتے ہیں، بخدا بتا ہوں کہیں جاتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آتے ہیں لوگ مسافہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ پوچھیں گے تو کہیں گے حضرت میں دکان کھولا ہوں، ٹوپی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کوئی کرانے کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے بڑھیا عالم جی، اور بڑھیا حافظ، شاندار حافظ، تراویح سنانے والے، ابھی تراویح سناتے بھی ہیں لوگ دکان چلا کر کے۔ میں سوچتا ہوں یار ایسے بندے کو جو ہے درسگاہ میں ہونی چاہیے، ایسے بندے کو مسجد کے مصلی پہ ہونا چاہیے، لیکن قوم نے اتنا ستایا کہ وہ بندہ اس لائن میں چلا آیا ہے نا۔ عالم دین سے نفرت کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ کوئی بندہ عالم دین سے نفرت کرتا ہے نا تو فرمایا گیا ہے کہ اس کی موت جو ہے نا وہ ایمان پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ بندہ عالم دین ہے، جملہ پہ غور کیجئے گا، اس لیے اگر کوئی بندہ عالم دین سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے کہ یہ بندہ عالم دین ہے، عالم دین ہونے کی وجہ سے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر کر بیٹھا علم کی بنیاد پر۔ کیونکہ علم کیا ہے؟ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے نا۔ گویا آپ علم عالم دین سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر رہے ہیں، چونکہ ان کے نائب سے نفرت کر رہے ہیں، اور جس نے حضور سے نفرت کیا اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ فتاوی شارح بخاری میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یا توہین کی وجہ سے کسی مولوی کو مولویہ کہہ دیا، فتاوی شارح بخاری میں مسئلہ درج ہے، کسی مولوی کو مولویہ کہہ دیا کہ اے مولویہ، توہین کی نظر سے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ پھر سے وہ کلمہ پڑھے، بیوی والا ہوتا پھر سے نکاح کرے، کسی پیر صاحب سے بیعت ہوتا پھر سے بیعت کرے، وہ مولویہ کہنے کی وجہ سے آج تو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دی جاتی ہے۔ اور یہ شروع سے نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گالیاں دی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ یہ قوم کے دجال ہیں، یہ قوم کا شیطان ہے، یہ 7 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے۔ حضرت امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا گیا تھا، بخارا میں دفن ہونے کی اجازت نہیں تھی ان کو۔ حضرت امام مالک کے پیٹ پر جو ہے یقیناً کوڑے برسائے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل کو بڑا ستایا گیا، حضرت امام شافعی کو بھی کہا گیا کہ یہ قوم کے شیطان ہے، یہ فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اکبر کہا گیا حضرت امام شافعی کو۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کو کس لیے؟ ہمارا ایمان ہے نا بھائی کہ یہ ائمہ کیا ہیں؟ حق پہ تھے، اور جب حق پہ تھے تو اتنی پریشانی آئی۔ اس لیے اگر آپ حق پہ ہیں، اگر تھوڑی بہت باتیں آ جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، عالم دین کی توہین یقیناً نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے، چہرہ بگاڑ دیتا ہے عالم دین کی توہین۔ اس لیے کبھی ہرگز ایسا مطلب یہ ہے کہ کام نہ کرے، ایسی غلطی نہ کرے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، ہاں اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی مخلوق ہے، کوئی نبی نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ خطاؤں سے پاک ہے، اس کو درگزر کرے۔ اچھا نہیں لگ رہا ان کا کام اور محبت کے ساتھ اسے رخصت کر دیجیے، حضرت جائیے آپ، لیکن نفرت نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ علم کتنا سیکھنا ضروری ہے؟ میں نے کل ہی بتایا تھا کتنا سیکھنا ضروری ہے، جتنا میں جو ہے آپ کیا کیجیے، ہاں حرام و حلال کی تمیز سیکھ سکے، اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کر سکے۔ عالم بننا فرض کفایہ ہے، عالم بننا، لیکن علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، فرض ہے، یہ بات سمجھ؟ علم سیکھنا یہ فرض ہے، ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہر بندے کو علم سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے یہ، ہے نا۔ عالم کی فضیلت میں نے آپ کو بیان کر دی، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا نا کہ ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ارے میں پڑھ لوں گا تو مطلب یہ ہے کہ میرا نام روشن ہوگا اور میں لوگوں پر فخر کروں گا، یہ کروں گا، وہ نیت کے اوپر بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ رضا الہی کے لیے پڑھیے، مخلوق خدا کی تربیت کے لیے پڑھیے، آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے پڑھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اگر تفاخر کی نیت سے پڑھیے گا، آپ لوگوں کو نفع نہیں بخشنے کے لیے پڑھیے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کو